تاکہ سارے دلن جذبہ پیدا تھی وے سارے دلن ایمان بڑھے ایمان پختہ تھی وے یا صاحب کچن قرآن دا حافظ بناوڑے تو جڑا حافظ ہے قاری ہے ہونے عمل والا اندھی بھی ایسا عزت احترام کرنے فرمایا طالب علم ایک قبرستان کی لگ کو اللہ پاک چالے دی حرامات سے عذاب چاگن دے کیا ہے بات ہے کیا ہے بات ہے چالے دی حرامات سے عذاب چاگن دے یہ تو جڑا قرآن پاک بنا والا ہے علی پورا پڑھے نہیں حدیث پاک ہے جانے فرمایا جڑا عالم ہے قاری ہے وہ اشاعتی نماز پڑھ کے سمجھے ہونے عمل والا قرآن جڑا عالم ہے اور قاری ہے قرآن ہر رات اشاعتی نماز پڑھ کے سمجھے میں جہاں گناہگار ساری رات عبادت کرے فرمایا جڑا گناہگار ہے جڑا عام بندہ ہے دنیا دار ہے وہ دا ساری رات عبادت کرنا ہے ایک پاسے عالم دا ساری رات سمنا ہے کیا ہے بات کیا ہے بات اندھا سمنا عام عبادت دی عام بندہ دی عبادت کرنا ساری رات دی اس افضل ہے کہ وہ عالم سمجھے کیوں فرمایا جڑا بندہ عبادت کرنا پہ ساری رات عبادت واسطے جاگتا پہ وہ عبادت کرنا پہ اپنے واسطے اپنی ذات واسطے اپنے آپ دی بخشش کرنا واسطے اپنے آپ کو جہنم تو بچاؤ واسطے جنت حقدار بنانے واسطے ساری رات جاگتا پہ ساری رات عبادت کرنا پہ جڑا عالم ہے اور رات کوئی سمجھا پہ تو اپنے واسطے نہیں سمجھا پیا بلکہ محبوب دی امت واسطے سمجھا پہ بے شک بے شک بے شک امت خیر خواہی واسطے سمجھا پہ مقصد وہ کیوں سے امت خیر خواہی واسطے سمجھا پہ وہ ایسے سے علماء حضرت مولانا مفتی نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس گل کی تفسیر لکھی اس حدیث کی تفسیر لکھی آپ نے فرمایا عالم جڑا سمجھا پہ نا عالم فرمایا وہ امت واسطے کیوں سمجھا پہ وہ عشاء دی نماز پڑھ کے سمجھ دے سویرے تہجد ٹائم اٹھتے بے شک سویرے تہجد ٹائم اٹھتے اور وضو کر کے نماز تہجد ادا کریں دے تہجد ادا کر کے اور وہ اپنے واسطے اپنی بخشش واسطے دعا نہیں منگتا اپنے واسطے کوئی دعا نہیں منگتا بلکہ محبوب دے غلامہ واسطے وہ تفسیر لکھیں دے حدیث لکھیں دے حدیث تے نچوڑ کڑھیں دے تفسیر تے نچوڑ کڑھیں دے مسئلے لکھیں دے فقہ دے مسائل لکھیں دے جن دے نال امت کو رہنمائی ملتی ہے امت کا فائدہ تھی دے فرمایا عالم سمجھا بھی ہے تو وال اٹھ کے امت کا فائدہ کرنا پہ محبوب دے غلامہ کا فائدہ کرنا پہ مسلمانہ کا فائدہ کرنا پہ اگر عام بندہ جاگتا پہ تو وہ اپنے واسطے عبادت کرنا پہ تو فرمایا عالم کا سمنا بھی افضل ہے تو برادران محترم قرآن پاک میں جنہا حافظ قاری ہے اس کا مقام ہے اس کا مرتبہ ہے میرے طالب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہا قرآن کا حافظ ہے قرآن کا قاری ہے اللہ تا قیامت علی بار ہوتی تو ہاں میدان محشر دا میدان ہوتی تو ہر کہیں کو اپنی پئی ہوتی اور جنہا قرآن کا حافظ ہوتی قرآن کا قاری ہوتی اللہ بے نیاز گھر میں سے نو میرا حافظ اور میرے پاس کتاب قرآن کا قاری اور ایک حکم ہے تو مان جنت ویچ وہ پتہ اگلی گال کہہ رہی ہے اللہ پاک گھر میں سے ہم کل لائی نہ مان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو کل لائی نہ مان جتا ابھی نہ کوئی کھین کے مان اور علماء اس حدیث و تفسیر لکھی ہے کوئی فرمائے صرف دا کوئی فرمائے نہ صرف دا نہ بلکہ دا خاندان کیا ہے بات کیا ہے بات پورے دا نسلہ انہیں کو جنت گھن کے مان اور بھئی حدیث پاک ہے جاوے فرمائے جرا علماء دی خدمت کریں دے وہاں جو ایک بار وضو کیوں نصیب کروایا قیامت نگار ہو سی محشر دا میدان ہو سی ہر کہیں کو اپنی پئی ہوتی سی جن کے لین جن کی ہو سی جن میں اپنے لینے کھڑے ہو سر جن کی اپنے لینے کھڑے ہو سر اور ایک بندہ کھڑا سی جہنمیہ دی لینے کھڑ کے اور ایدہ کھڑا ہو سی کہ یار یہ بندہ جہاں جن کی لینے کھڑے نا دنیا دے اندر ایک بندے دا ایک دیوار میں وضو کرایا ہے کیا ہے بات سبحان اللہ عالم ہے حافظ ہے انہی میں خدمت کی تھی ایک در وضو تو پانی بھر کے دیتا ہے تو وہ جہنمی علی صف کو چھوڑے سی جنتی علی صف پہ جاتی ہے آگے کسی یار میرے کو پہچانے میرے کو سنجانے یہ وقتی لالت کوئی نا میں تو نہیں سنجا رہا ایسا تو کون ہے آگے سے فلانے نہار دنیا تو تجھا تسا رہنے ہوئے تو وضو کی ضرورت ہے تو ماتا کو ایک لوٹا پانی دا بھر کے دیتا ہے سونا میں تسا عبادت کرنی ہے تسا نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے ذکر اذکار کرنا ہے تسا عبادت کرنی ہے ان واسطے وضو کرنا ہے وضو واسطے پانی میں بھر کے دیتا ہے سونا تو سا عبادت کی تھی تمہاری تیری بخشش تو سا چلے گئے جنت میں اور تو جنت ثابت کھڑے ہوئے جنہ تمہاری غلامی کی تھی تمہارا وضو کرایا وہ جہنم دے صافے کھڑا ہوئے سونا ایک ٹھالی تا نہیں اور عرض کرتے مولا اور میں کیا کراں اے جہنم دے صافے تھے میں جنت دے صافے تھا اللہ بے نیاز فرمائے سے اے میرا بندہ اے میرا نیک خاص برگزیدہ بندہ جیڑا کوٹی ہوئے گناہگار ضرور ہے پر تیرے دا خدمت گزار ہے نا کیا ہے بات کلام اللہ قرآن مجید اس کی محبت دل میں رکھی لو
سچا پیار دل وچ رکھ گنو اور خدا دی قسم ہے اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے جٹ حضرات بیٹھے ہوئے اور میں تمہاری محبت اور تمہاری مضبوط ایمان تو سمجھے تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے سر نماز پڑھتے ہوئے اور قرآن پاک کی الماری کھلیندے ہوئے اور اہل چیندے ہوئے قرآن پاک چیندے ہوئے اوکو چومدے ہوئے سینے نہ لیندے ہوئے اور کتنے جٹ میسے اٹھن کتنے بزرگ میسے اٹھن قرآن پاک جتنا پیا ہوئے اس الماری پیا ہوئے یا ٹولے کانڈ نہیں کریں دے پچھلے پیرے پیچھے ہٹ دے میں کافی لوگ ایسے اٹھن پچھلے پیرے پیچھے ہٹ دے کیوں یہ قرآن پاک پہ دیا یارو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مرن تو بعد آپ کو کسی نے خواب وچ رٹھا تو پوچھا سلطان محمود کا صاحب کیا کرنا معاملات بڑے یہ والا حساب کتاب ریا انہوں نے کہا یار یہ تو جویں تیویں تھیوے ہاں پر اللہ پاک نے میری بخشش فرمائی ہے قرآن پاک دا ادب کیتا ہے کیا ہے بات کیا ہے بات کیا ہے قرآن پاک دے ادب تو میری بخشش دی گئی ہے تو انہوں نے پوچھا سونا کیویں ادب کیتا ہے انہوں نے کہا ایک دیوار میں اپنے دوست کو مہمان من کیا میں جس بیٹھے میں میرے مہمان نے میرے دوست نے میزبان نے میرے رہون دا میرے سمجھ دا انتظام کیتا موتا سمنا ہے جس نے سمجھ دا ٹائم کیا میں سمجھ لگم سرٹوں میں سامنے قرآن پاک موجود ہے سفید دے شلف دے جالے قرآن پاک موجود ہے قرآن پاک رکھا ہے تو میں سوچا میں کہ محمود غزنوی تو ہی تکرے سمدہ میں اس جگہ دے اس کمرے سمدہ میں جس کمرے اللہ دا پاک قرآن ہوئے جس اللہ دی پاک کتاب ہوئے اس تو سمدہ میں تو نہیں سمجھ سکتا کیوں تکرے پاک کلام ہے قرآن مجید ہے میں اپنے دوست کو سریا میزبان کو سریا او کہا یار میں اس کمرے وچ نہیں سمجھا اور میں یہ بھی سوچا کہ قرآن پاک چوا کے بے کمرے جرا کھا لیواں اور میں سوچا محمود اپنے آرام دی خاطر قرآن کو بے آرام کریں گے کیا ہے بات کیا ہے بات کیا ہے بات اپنے آرام دی خاطر اپنے سکون دی خاطر قرآن کو بے سکون نہ کریں گے اپنے سمان دی خاطر قرآن پاک کو چوا کے بے پاس رکھیں گے یہ نہیں تھی سکتا تو میں اپنے دوست کو سریا میزبان کو سریا میں کہ یار میں اس کمرے وچ نہیں سمجھا اس پوچھا میں کو دسایا خیر انہوں نے میری جگہ بے کمرے وچ بنا دی میں بے کمرے وچ سمجھ گیا میں دنیا تو چلا آیا قبر وچ آ گیا اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ محمود یہ تیری نیکیاں تیرا حساب کتاب اپنی ذات ریا جڑا تے میرے پاک قرآن دا ادب کیتا ہے میری پاک کتاب دا ادب کیتا ہے کیوں تو اس نیت نہ اٹھانا سکتا ہمیں کہ تا قرآن پاک موجود ہے وہ ہے پاک کتاب وہ ہے لارائب کتاب وہ ہے محبوب دی نعت تو میں اس کمرے میں سمجھا ہو سکتا ہے انسان تھیا کوئی ہوا خارج تھی سکتی ہے بدبو پھیل سکتی ہے پیٹ تھی سکتی ہے پیر تھی سکتے ہیں بندہ سمجھے نیندر آئیں ستا بندہ ستا ہوں دے ستا دے مویا برابر ہوں دے تو کیا پتا قرآن پاک میں کیا میرے کو بے ادبی تھی مجھے تو این نظریے نال تو تناسطوں تیرے سوچ ہی آئی کہ قرآن پاک دی بے ادبی نہ تھی بے کوئی ایسی بدبو نہ پھیلے اس کمرے میں کیوں تو قرآن پاک موجود ہے تو کمرہ چینج تا کیتا پاک قرآن دا ادب تو پاک قرآن دے ادب دے صدقہ سے تیری بخشش دے مخبر فرما چھوڑی کیا ہے بات سبحان میں سے تیری بخشش فرما چھوڑی ہے یہ پاک قرآن دا ادب ہے بادشاہ انگریزوں دا دور ہے انگریزوں سے پہلے حکومت رہ گئی ہے انگریزوں دا دور ہے انگریزوں دی حکومت آئی لاہور دے اندر شاہی مسجد دے سامنے ایک لکڑی دا ٹال ہے توجہ ہے تاری کہ تو سارے پاک قرآن میں محبت رکھنے والے بیٹھے ہوئے تھوڑا جہاں ذہن ہی پاسے بن گئے مرحبا سون گی نا انگریز دا دور ہے شاہی مسجد دے سامنے ہی ایک لکڑی دا ٹال آرہ سے رہنے میں شک بولے آرہ ٹال لکڑی والا اسے رہنے میں تو وہ ٹال ہے لکڑی والا وہ تک ایک مسلمان دی دکان ہے حضور دے غلام دی دکان ہے لکڑی دا ٹال ہے یہاں میں چھوٹا جی ہاں حضور دے غلام دا ٹال ہے تو تک ایک انگریز آوے اور اپنی جھوٹی کتاب انجیل چاہوے جھوٹی کیوں سچی نہ رہی اور جھوٹی کتاب انجیل چاہوے تے اون دے دوائی مال کے آوے ایسی سیاہی مال کے آوے جے کو بھا اثر نہ کرے تو جو ہے تاری ایک اس پاک قرآن دی شان پہ حسن جے کو پاک حسین نے پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو والے ناک خان حضرات والے سونے انداز پاک حسین دی شان پڑھے تو سن دے وے سنو تو جنہاں وہ انگریز آئے نا انجیل جا کے تو اتے ہوں دے ملی دوائی سیاہی جے کو بھا اثر نہ کرے تو او آگے اس مسلمان جنہاں لکڑی دا ٹال ہے او کو آکے آکھے او مسلمان تو والے ساری کتاب سچی سارا محبوب سچا سارا خدا سچا کہ اصل ہے ساری کتاب انجیل سچی سارا مذہب سچا سارا عقیدہ سچا اور انہیں کرنے بھا لینے ہیں تو نعوذ باللہ پہ قرآن پاک کو بھاوے سٹ میں اپنی جھوٹی انجیل کو بھاوے سٹے نا یعنی کتاب جل گئی اندھا مذہب اندھا نبی جھوٹا یعنی کتاب بچ گئی اندھا مذہب اندھا نبی سچا تو انہیں کرنے کتابیں سٹے نے
اس مسلمان ہے یار کوئی نہ کچھ دیوارے میں چلتا رہیا والو انگریز روزانہ آوے تو والو ان ایمان کو چیک کرے مسلمان دے ایمان کو چیک کرے آگے جانچے پڑتال کرے کہ مسلمان ڈٹ ضرور ہے سادہ ضرور ہے دکاندار ضرور ہے لکڑی دا ٹال کے شودے کو کیا پتا ساری بار کوہارا چلیں دے ساری بار کہیں چلیں دے آرا چلیں دے نہیں شودے کیا پتا کہ قرآن دی کیا شان ہے سارے نبی دی کیا شان ہے اور خدا دی قسم ہے آج تو 1400 سال پہلے تو آرد میرے کریم آقا نے رسال تھے کہ دین آیا بھی غریبہ میں تھے راسی بھی غریبہ کیا ہے بات کیا ہے بات نبی جی پہلے نے کہ دین دی غیرت جتنی غریب ہے جی امیر ہے کوئی نہیں دین دی غیرت جتنی غریب ہے رہنی اتنی امیر ہے جتنی رہنی تو بار سنو وہ لکڑی دے ٹال والا وہ چھوٹی جی دکان والا مسلمان ان کا ایمان دیکھو ان کا جذبہ دیکھو اور انگریز روزانہ آوے آگے ان چیز کا چیلنج کرے اس گل کا چیلنج کرے کہ تو اپنی کتاب قرآن مجید کو بھاوے سڑ اپنی کتاب انجیل کو بھاوے سڑے نا جن کتاب سڑ گئی اور جھوٹا جن کتاب بچ گئی وہ سچا ان کا نبی سچا ان کا مذہب سچا مسلمان ایک دور آیا بچ میں بل مسلمان جاگے نہ تھا جلان جاگ پوے کیا ہے بات مسلمان جلان جاگ پوے بل بھائیں وقت گورناری کیوں نہ ہوئے کیا ہے بات مسلمان جلان جاگ پوے بل بھائیں وقت گورناری کیوں نہ سلمان تاثیری کیوں نہ ہوئے بل اگو غازی ممتاز حسین بن دے تو وقت گورنر ہوئے بل غازی ممتاز حسین کیا حضور تا مجاہد حضور تا غلام بل ایک لمحے کر کے 27 پھیر مار کیا دے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو کیا ہے بات کیا ہے بات لبیک کہ حضور دے غلام بوز دل ہوندے حضور دے غلام ڈرن والے ہوندے نہیں حضور دے غلام بس آج ہی اپنے دن حضور دے غلام ساتھ کی اپنے دن اگر کوئی نہ کو چھیڑے چاہ تو والے چھڑینے نہیں خود چھڑینے نہیں کوئی چھیڑے تو والے چھڑینے نہیں وال بھاں وقت گورناری کیوں نہ ہوئے تو وال بھاں وزیر اعظمی کیوں نہ ہوئے منہ دے کھلا مار کے رسن بھائی مانا کیا ہے بات ہوتا کہیں کو پتہ ہے کہیں کو پتہ کہ منہ دے جتی مار کے رسن ہوتا کی دی غداری ناموں سے رسالت نال ہوتا کی دی دو نمبری دین نال ایک کرے مودے بولے پہ پوندے سنو برادر محترم اور انگریز آیا اور روزانہ آگے چیلنج کرے تو مسلمان ایک جذبہ کیتا انہاں جوش ایمانی ودھیا ان انگریز ہاتھ پکڑیا وہاں کے بے ایمانا روزانہ آگے میں تو چیلنج کرے نے کہ تو اپنی کتاب قرآن مجید بھاوے سٹ اور میں اپنی کتاب جھوٹی انجیل بھاوے سٹے نا کہ جیڑی کتاب سڑ گئی وہ جھوٹا انہاں نبی جھوٹا انہاں مذہب جھوٹا جیڑی بچ گئی وہ سچا تو کتاب دے ملی ودے دوائی سیاہی ملی ودے ایسی دوائی لئی ودے جو بھا نہیں سار سکتی بے ایمان اس طرح کی گل نہیں پڑھنی انہاں ہاتھ پکڑیا فرمایا لکڑی میڈا ہے ٹال میڈا ہے پٹرول میڈا ہے لکڑی دے سڑے نے انہاں کو بھا لینے ہیں دوے ایک دوسرے ہاتھ پکڑے نے دوے بھا وچ ویندے ہیں کیا ہے بات کیا ہے بات اے پچھلا کو سمجھ گھاٹ آنے کی پتہ نہیں آواز نہیں ہے بھیا یار کوشش کر آواز آنی پئی ہے چلے بول آواز آنی بھی مار کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک کو سلامت رکھے توجہ کرو برادران محترم تو مسلمان حضور دے غلام نے قرآن پاک دی محبت رکھا والے نے آکھیا انہاں انگریز پکڑے ہاتھ ہوا کہ بے ایمانا کتاب نو کیا سکنا ہے کتاب کی ہے قصور ہے کتاب کو بھی بھاوے سٹے نے جو نے دا والا آپ دلوں کیا ہے بات کیا ہے بات جو نے دا والا آپ دلوں بھاوے جڑا سڑ کے جھوٹا انہاں مذہب جھوٹا انہاں نبی جھوٹا جڑا بچ گیا وہ سچا انہاں نبی سچا انہاں مذہب سچا انہیں کہا ٹھیک ہے انگریز نے آگے ٹھیک ہے وقت پتہ جڑا جھوٹا بندہ بھی وقت تھوڑا جائیں روب راب جمیندا تا ہے ہاں انہیں کہا ٹھیک ہے مسلمان ہے کہ آول اور مسلمان نہیں چلے بھا لکڑی کو لگی بھا مسلمان نے پکڑا انہاں ہاتھ آ بھئی ہون آ لکڑی کو لگ گئی بھا آ کوئی نہ کھڑ کے اور جھوٹے دے چوکے پیر مضبوط ہونے کو ہونے بلا کو پیر مضبوط نہیں جھوٹے دے کوئی پیر مضبوط کیا نہیں ہوندے جھوٹا جھوٹا ہی ہوندے کوڑا کوڑا ہوندے سچا سچا ہوندے تو والا انگریز ہی میں بھجیا بھجی پتہ نہ کیا کھاؤں بارہائی میں بھج گیا اور نہ کھڑا میدان میں تو پتہ چلا جنان دل میں کیا ہے بات اور علامہ صاحب مسکرانے بیٹھو علامہ صاحب میں سمجھتے ہیں پتہ کیا کہنا ترا جو بھی بھائی ٹھیک ہے آخو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو برادران محترم دل میں پیار رکھو محبت رکھو سچا پیار رکھو قرآن پاک نالے سچا پیار رکھو محبوب نالے سچا پیار بے شک بے شک بے شک دیکھو رب دی کیویں رحمتاں بستیاں بے شک رب دے طرف کیویں مہربانیاں تھیندیاں کیویں کرم نوازیاں تھیندیاں حق 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 تو برادران محترم گال کی تو چلی آئی کیویں آپ کی شروع کیا نہیں کی میں سبحان اللہ تو جو ہے تاری ماشاءاللہ میں تقریر شروع کیونکہ تقریر کی شروع حضرت خطبہ پہ اپنا نامی میں کہتے حضرت علامہ مولانا حافظ غلام یاسین مرحوم صاحب دی کلخانی سال اسلام تو گال چلائی والے گال اگر چل گئی ہے حافظ قرآن شان گال چل گئی ہے
اللہ پاک انہوں نے بخشی فرماؤ آمین 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 یہاں آمین شروع کرنے پہ تقریر انہوں نے دعا مانگ کے اللہ پاک انہوں نے قبر دے کروڑا رحمت نزول فرماؤ آمین تو برادران محترم